مذاکرات ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، اٹیمپٹ ہونا چاہیے، بلکہ میں مثال دیتا ہوں کہ 50 کی دہائی کے اواخر سے لے کے 70 کی دہائی کے اوائل تک ویتنام کی جنگ جاری رہی، اور جیسے سے جنگ بھی جاری تھی اور سائملٹینیسلی پیرس میں جو ہے امن کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے، لیکن ان میں کوئی سنسیریٹی تھی، کوئی، میرا مطلب ہے کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پلڑا جو ہے وہ ویتنامیوں کا، ہوچی من کا بھاری تھا یا امریکہ کا بھاری تھا، یہ سلسلہ جاری تھا، برابر کی جوڑ تھی، آخر ویتنامی جیت گئے۔ میں حق میں ہوں، لیکن میں ایک بڑے محتاط انداز میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کریں، ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، لیکن خیال رکھیے اور رولو نہ جائیے کدھر۔ یہ ایک شخص کی تاریخ ہے نا، کوئی اس نے مجھے کوئی بتا دے، پی ٹی آئی والا بتا دے کہ اس نے کس سے وفا کی ہے۔ اے لاہوری ہے، انہیں سارے تسی بیٹھے تھے، لاہور دے ہی رہن والا ہے نا وہ۔ ایک بندہ بتا دے زندگی میں کس رشتے کی اس نے وفا کی ہے۔ نہیں یار، میں مذاق نہیں کر رہا، میں ایک بڑی سیریس بات کر رہا ہوں۔ نہیں ذاتی نہ بات کریں گی۔ ایک رشتہ بتا دیں، ایک شخص بتا دیں جس کے ساتھ اس نے وفا کی ہے، جنہوں نے ساری عمر اس کے ساتھ گزاری، ان کے جنازے بھی مل گیا، وہ بیمار ہوئے، ان کو ملنے مل گیا۔ وہ بندوں کو استعمال کرتا ہے، استعمال نہ ہوئی ہو، میں تانوں وارننگ دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، میں بالکل خلوص کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میری دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئیں۔ میں خود اسمبلی کے فلور پہ کہتا رہا ہوں کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پہ پاور سینٹرز ہیں اس ملک میں، فوج ہے، بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہے، عدلیہ ہے، میڈیا ہے، یہ پاور سینٹرز ہیں، بگ بزنس ہے۔ ان کو بیٹھ کے اس ملک کی جو پرابلمز ہیں ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، بی بی شہید نے، میاں نواز شریف نے، ہم دست و گریبان رہے، کئی دہائیاں دست و گریبان رہے، 70 کی دہائی سے لے کے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، جب خواجہ رفیق صاحب شہید ہوئے، بڑی بڑی تلخیاں ہوئیں، لیکن دونوں نے نہایت سنسیریٹی کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ دونوں نے سائن کی، اور میں نے اس کے بعد بی بی جو ہے چند سال اس کے بعد زندہ رہی، 2-3 سال میرے خیال زندہ رہی، اور جو اس کے بعد جو ہے ابھی کبھی کبھی کھڑا کھڑوک ہوتا ہے ہمارے تعلقات میں، لیکن ایک بیسک جو ہے، ایک بنیاد جو ہے، اس کو کبھی بھی جو ہے ہم نے اس کو ڈیمیج نہیں کیا، نہیں ڈیمیج کیا۔ ایک لحاظ اس میثاق جمہوریت کا ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کی عزت آبرو کو جو ہے، ضرور ہم اختلاف بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جو ہے جب ان کی یہاں پہ حکومت تھی، صوبائی حکومت تھی، ہماری حکومت تھی اور ان کی فیڈرل حکومت تھی، تو تلخیاں ہوئیں، لیکن ہم دوبارہ 90 کی دہائی یا 80 کی دہائی یا 70 کی دہائی کی دہائیوں میں جو تلخیاں تھیں ان کی طرف واپس نہیں گئے۔ ایک ڈیکورم جو ہے، ایک پولیٹیکل ڈیکورم ہم نے مینٹین کیا۔ آپ دیکھیں کہ انہی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے خواجہ رفیق صاحب شہید ہوئے، ان کے ہاتھوں میں خون ہے، صادق اور سلمان کے والد کا، ہر ایک کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے۔
ایک رواداری، ایک برداشت، ایک لحاظ جو ہے اس کو بڑھاوا دیا گیا۔ آپ دیکھیں جب طاقت کی پوزیشن میں کوئی مذاکرات کرتا ہے تو اس کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب بندہ جو ہے گھیرا ہو، قید ہوئے، مقدمے ہون، رول رہے ہوئے تو پھر مذاکرات کی گل کرے تو تھوڑا سارا جڑا ہے ون شوڈ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ، ذرا غور کر لینا چاہیے۔ ہماری جو تاریخ ہے، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ مذاکرات کے حوالے خصوصاً پچھلے 12 13 14 سال میں وہ بار بار جو ہے دہراتی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں 3 موقعوں کے اوپر جو ہے ہمارے حکمرانوں نے بار دیکھا ہے یا ہماری قوتوں نے بار دیکھا ہے۔ جنرل ضیاء صاحب نے دیکھا امریکہ کی طرف، اور ان کے بحاف پہ ہم کرائے کے فوجی بن کے، کرائے کے ٹٹو بن کے ہم نے جنگ لڑی، اس کا نتیجہ آج بھی بھگت رہے ہیں۔ میں اس قسم کی باتیں کر جاتا ہوں، مجھے گالاں شلاں پیندیاں نے میڈیا دے وچ۔ اس کے بعد جنرل مشرف نے کی، اس نے بھی امریکہ کی طرف دیکھا، اور یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کے ترلے کر رہا ہے کہ منو بچاؤ۔ کسی سیاستدان نے نہیں کیا۔ بھٹو نے بھی آنکھیں دکھائیں، جو اسمبلی کی اس کی تقریر تھی 1977 کی، اس سے بعد نہیں سیاستدانوں نے 2 فوجی حکمرانوں نے جو ہے امریکہ کی جو ہے غلامی قبول کی، اور اس کا نتیجہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں، آج بھی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی اس وقت کی آئی ہوئی ہے۔ ہمارا کوئی کام نہیں تھا افغانستان کی جنگ میں جانے کا، جہاز جو ہے کوئی جہاز جود نہیں سی، صرف اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے جہاد کا نام دیا گیا۔ وہ کتنے نے جہادی؟ یہ آج گل پہ دینے ساڑھے جنہوں نے اسے کل جہادی کہنے سا، سب کچھ لٹا دیا، امن لٹا دیا، سارے خطے میں امن ہو گیا سوائے پاکستان میں، جو ماما بنا ہوا تھا دونوں جنگوں کا، مشرف کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی۔ قیمت ادا کر رہے ہیں نا، کل بھی شہید ہوا ہے، کل بھی ایک میجر ہمارا شہید ہوا ہے، بیٹا ایک شہید ہوا ہے۔ Continuously we are at war for last 40 years. Please try to understand. اور اس شخص نے 1 نہیں 2 نہیں 7-8 ہزار بندہ، 40,000 بندہ جو ہے واپس آیا وہاں سے، اس نے بسایا عمران خان نے، جس میں 7,000 اپنے منہ سے کہتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ 7,000 فائٹر ہے اس میں۔ جتنی تشکیلیں چاہے وہ کنار سے آئیں یا پکتیا سے آئیں، وہ ساری تشکیلیں آ کے ان لوگوں کے گھروں میں ٹھہرتی ہیں اور پھر وہ تباہی بربادی جو ہے ہمارے ملک میں پھیلاتی ہیں۔ میں ضرور سوال پوچھوں گا، بار بار یہ سوال پوچھوں گا کہ وائی ناؤ؟ پچھلے 15-20 سال میں کیا چیز ہوئی، 15-20 دنوں میں کیا چیز ہوئی ہے کہ ایک دم مذاکرات پہ آمادہ ہو گئے ہیں؟ اور کمیٹی اپنے آپ کمیٹی بھی بنا دیتی ہے کہ یہ ساڈے والوں کمیٹی بھی نہیں بنی، سپیکر صاحب نے حالے کچھ سنیا بھی نہیں سی آیا تھا، کمیٹی بھی بن گئی، پھیرے بھی لگنے شروع ہو گئے، بسکٹ کھان تے چاہ پین، سپیکر صاحب کو انہوں نے آنے شروع کر دیتا کہ ساڈے نال گل بات کرو۔ یہ کوئی مجھے راز تو بتائے، سپیکر صاحب بتا دیں، سعد رفیق صاحب بتا دیں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ واقعی میں نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا، میں مذاق نہیں کر رہا، ود آل سیریسنس